بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین السامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا عمل بڑا خاص عمل ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو میں جو چیزیں بتا رہا ہوں ان کو آپ سمجھ لیں اور ان کے آپ سن لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ عمل کتنا خاص عمل ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں اور جس طریقہ سے آپ کو بتایا جائے آپ اسی طریقہ سے کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کس طرح خالق کائنات آپ کے اوپر اپنا فضل فرماتے ہیں، کس طرح آپ کی تمام تر ضروریات حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ مالی تنگ دستی کا شکار جو لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی تنگ دستی ہے، اتنی تنگ دستی ہے کہ بس زندگی کو گزارنا ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ وسائل بہت زیادہ ہے، اپنے ہیں، اولاد ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ عمل ان کے لیے ضرور ہے، وہ ضرور کریں، پھر دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوگا اور تنگ دستی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حلال رزق کے لیے بہت سارے آسان مواقع اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے پیدا فرما دیتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ نوجوان جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں لیکن سفارش یا پھر رشوت نہیں ہے ان کے پاس، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن سے جاب ملتی ہے، نوکری مل سکتی ہے۔ تو ایسے نوجوان بھی اگر یہ عمل کر لیں گے جس طرح کہ میں ان کو بتاؤں، جو طریقہ کار میں ان کو بتاؤں، اسی طریقہ سے اگر وہ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد میرا اللہ اپنا فضل فرمائے گا اور ان کی ضروریات اور حاجات بھی پوری ہوں گی، اور اچھی ان کی قابلیت کے مطابق ملازمت کا بھی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے جو ہمیشہ میں بات کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی ضرور رکھا کریں۔ پھر آپ لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، وظیفہ پڑھا یا سنا، فٹافٹ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن نماز کی پابندی نہیں کی تو پھر یاد رکھیے گا ان وظائف سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ جب تک نماز کی پابندی آپ نہیں کریں گے تو نماز کبھی بھی مت چھوڑا کریں، نماز کی پابندی ضرور کیا کریں۔ تو ہر مرد عورت کے اوپر بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نماز کو نہ چھوڑیں۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت، یہ میں بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کریں، صبح کے وقت خصوصی طور کے اوپر آپ سورہ یاسین کو پڑھا کریں۔ صبح نہیں پڑھ سکتے تو شام کو، رات کو، کسی بھی وقت آپ سورہ یاسین کو ضرور پڑھا کریں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اس کو آپ نے اپنی عادت بنانا ہے۔ اسی طرح جب یہ جو عمل ہے یہ رزق کے اوپر تو کام کرتا ہی ہے، لیکن رزق کے علاوہ بھی جتنے آپ کے کام ہیں، حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری حاجتیں، ضرورتیں اس کی برکت سے اللہ رب العزت پوری فرما دیتے ہیں۔ رشتوں کے مسائل جن لوگوں کے ہیں، ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بڑے معاملات ہیں لیکن رشتہ نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے یہ عمل از حد مفید ہے۔ اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اچھی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتے کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ عمل کرنے کے بعد کاروبار کی بندش کا جو لوگ شکار ہیں تو اس کی مختلف صورتیں بندش کی ہو جاتی ہیں۔ کبھی گاہک نہیں آتے ہیں تو وہ ہو کے چلے جاتے ہیں، یہ دو صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر جو بھی چیز لے کے آتے ہیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، نقصان اٹھانا پڑتا ہے کاروبار میں۔ تو آپ یہ عمل کریں۔ اسی طرح جادو ہے، جنات ہیں،
ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ جسمانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے یہ عمل۔ کوئی بھی آپ کسی بھی طرح کی جسمانی بیماری ہے اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے، شفا مل جائے گی۔ اور روحانی بیماریاں تو ہیں ہی، وہ تو ضرور ٹھیک ہو جائیں گے اس کے کرنے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور مسئلہ جو نظر آتا ہے ہمیں وہ ہے گھروں میں ناچاکی کا، نا اتفاقی کا، اور لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں نا اتفاقی کی وجہ سے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ ظاہر ہے ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، ان میں اگر اسی طرح کا ایک چکر ہے کہ بڑی گھر کے اندر بے اتفاقی ہے اور لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ گھر میں ہوتے رہتے ہیں، تو وہ بھی یہ عمل کریں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، ان کے اندر صلح نہیں ہو رہی، تو بھی آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ غرض ہے کہ اس کو آپ کسی بھی کام کے لیے دنیا کے حلال اور جائز کام کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آئیے اس وظیفہ کو سمجھ لیجئے، کون سا وظیفہ ہے، کس طرح سے کرنا ہے، ساری چیزوں کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ کو کرتا جاؤں کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی ایک وقت خود سے مقرر کر لینا ہے، یعنی میں یہاں پہ کوئی وقت آپ کو تعین نہیں کروں گا، آپ نے خود سے کوئی وقت متعین کر لینا ہے کہ جس میں آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے۔ عمل آپ کا کیا ہے کہ آپ نے، اچھا اس میں جو دو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک تو درود شریف اور استغفار۔ اب آپ کہیں گے جی ہمیں تو یہ پتہ ہے، ہم تو پڑھتے ہیں۔ محض پتہ ہونا یہ کوئی اس شرط نہیں ہوتی، بلکہ اس پتے کو استعمال کرنا، یہ اصل چیز تو یہ ہوتی ہے۔ تو درود شریف پڑھنا یا درود شریف کے فضائل کا یہ تو سبھی کو ظاہر ہے پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ اسی طرح استغفار کو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ استغفار کے اوپر کیا کچھ مجھے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملتی ہے، جنت بھی ملتی ہے، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کے اوپر بھی یہی چیزیں ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت مل جاتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو کتنے فائدے ہیں ان دونوں چیزوں کے۔ تو آپ نے بس 313 مرتبہ ان دونوں کو روزانہ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لینا ہے، اور اس وقت کے اندر آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ اب یہ 313 مرتبہ جو پڑھنا ہے درود شریف، وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سا درود شریف میں پڑھ سکتا ہوں۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آگے استغفار کا کیا کریں گے آپ؟ وہ علیحدہ سے کریں گے؟ نہیں، علیحدہ سے نہیں کرنا، آپ نے اس کو اس کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ جیسے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی، یہ آپ نے ساتھ میں ملا لینا ہے، اور اس طرح 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں ہی اللہ رب العزت آسانیاں فرما دیں گے، برکتیں اللہ رب العزت فرما دیں گے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا عمل، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح ساتھ میں استغفر اللہ ربی من کل، بس اتنا سا آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ دعا کرنی ہے، جب بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے دعا کرنی ہے، اور چلتے پھرتے عام حالت کے اندر، وضو بے وضو حالت میں بھی آپ نے درود شریف کو پڑھتے رہنا ہے۔ اب درود شریف کے تو بہت سارے فضائل ہیں، اور استغفار کے بھی، استغفار کی میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں یہ اللہ کا حکم بھی ہیں، اور ان کے اوپر جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔